بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ خیبر کا واقعہ۔ خیبر مدینہ سے 8 منزل کی دوری پر ایک شہر ہے۔ ایک انگریز سیاح نے لکھا ہے کہ خیبر مدینہ سے 320 کلومیٹر دور ہے۔ یہ بڑا زرخیز علاقہ تھا اور یہاں عمدہ کھجوریں بکثرت پیدا ہوتی تھیں۔ عرب میں یہودیوں کا سب سے بڑا مرکز یہی خیبر تھا۔ یہاں کے یہودی عرب میں سب سے زیادہ مالدار اور جنگجو تھے اور ان کو اپنی مالی اور جنگی طاقتوں پر بڑا ناز اور بڑا گمانڈ بھی تھا۔ یہ لوگ اسلام اور بانی اسلام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن تھے۔ یہاں یہودیوں نے بہت سے مضبوط قلعے بنا رکھے تھے جن میں سے بعض کا آثار اب تک موجود ہے۔ ان میں سے 8 قلعے بہت مشہور ہیں جن کے نام یہ ہیں: قتیبہ، نعم، شق، قموس، نطارہ، صعب، ستیخ، سلالم۔ در حقیقت یہ 8 قلعے 8 محلوں کی مثل تھے اور انہی 8 قلعوں کا مجموعہ خیبر کہلاتا ہے۔ مدارج النبوت، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 234۔ غزوہ خیبر کب ہوا؟ تمام مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جنگ خیبر محرم کے مہینے میں ہوئی، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ 6 ہجری تھا یا 7 ہجری۔ غالباً اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ سن ہجری کی ابتدا محرم سے کرتے ہیں، اس لیے ان کے نزدیک محرم میں 7 ہجری شروع ہو گیا، اور بعض لوگ سن ہجری کی ابتدا ربیع الاول سے کرتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت ربیع الاول میں ہوئی، لہٰذا ان لوگوں کے نزدیک یہ محرم و صفر 6 ہجری کے تھے۔ واللہ اعلم۔ جنگ خیبر کا سبب یہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ جنگ خندق میں جن جن کفار عرب نے مدینہ پر حملہ کیا تھا ان میں خیبر کے یہودی بھی تھے، بلکہ در حقیقت وہی اس حملہ کے بانی اور سب سے بڑے محرک تھے۔ چنانچہ بنو نذیر کے یہودی جب مدینہ سے جلا وطن کیے گئے تو یہودیوں نے جو روسا خیبر چلے گئے تھے ان میں سے حی بن اخطب اور ابو رافع سلام بن ابی حقیق نے تو مکہ جا کر کفار قریش کو مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے ابھارا اور تمام قبائل کا دورہ کر کے کفار عرب کو جو جوش دلا کر برا گیختہ کیا اور حملہ آوروں کی مالی امداد کے لیے پانی کی طرح روپیہ بہایا، اور خیبر کے تمام یہودیوں کو ساتھ لے کر یہودیوں کے یہ دونوں سردار حملہ کرنے والوں میں شامل رہے۔ حی بن اخطب تو جنگ قریظہ میں قتل ہو گیا اور ابو رافع سلام بن ابی حقیق کو 6 ہجری میں حضرت عبداللہ بن عتیق انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے محل میں داخل ہو کر قتل کر دیا۔ لیکن ان سب واقعات کے بعد بھی خیبر کے یہودی بیٹھ نہیں رہے، بلکہ اور زیادہ انتقام کی آگ ان کے سینوں میں بھڑکنے لگی۔ چنانچہ یہ لوگ مدینہ پر پھر ایک دوسرا حملہ کرنے کی تیاریاں کرنے لگے اور اس مقصد کے لیے قبیلہ غطفان کو بھی آمادہ کر لیا۔ قبیلہ غطفان عرب کا ایک بہت ہی طاقتور اور جنگجو قبیلہ تھا اور اس کی آبادی خیبر سے بالکل ہی متصل تھی، اور خیبر کے یہودی خود بھی عرب کے سب سے بڑے سرمایہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی جنگ باز اور تلوار کے دھنی تھے۔ ان دونوں کے گٹھ جوڑ سے ایک بڑی طاقتور فوج تیار ہو گئی اور ان لوگوں نے مدینہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کو تہس نہس کر دینے کا پلان بنا لیا۔ مسلمان خیبر چلے گئے۔
جب رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب آپ کو خبر ملی کہ خیبر کے یہودی قبیلہ غطفان کو ساتھ لے کر مدینہ پر حملہ کرنے والے ہیں تو ان کی اس چڑھائی کو روکنے کے لیے 1600 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا لشکر ساتھ لے کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خیبر روانہ ہوئے۔ مدینہ پر حضرت صباح بن عرفتہ رضی اللہ تعالی عنہ کو افسر مقرر فرمایا اور 3 جھنڈے تیار کرائے۔ ایک جھنڈا حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا اور ایک جھنڈے کا علمبردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا اور خاص علم نبوی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دست مبارک میں عنایت فرمایا اور ازواج مطہرات میں سے حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت حدود خیبر میں اپنی فوج ظفر موج کے ساتھ پہنچ گئے اور نماز فجر کے بعد شہر میں داخل ہوئے تو خیبر کے یہودی اپنے اپنے ہنسیا اور ٹوکری لے کر کھیتوں اور باغوں میں جا کر کام کاج کے لیے قلعہ سے نکلے۔ جب انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو شور مچانے لگے اور چلا چلا کر کہنے لگے کہ خدا کی قسم لشکر کے ساتھ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ خیبر برباد ہو گیا۔ بلا شبہ ہم جب کسی قوم کے میدان میں اتر پڑتے ہیں تو کفار کی صبح بری ہو جاتی ہے۔ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 603۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خیبر کی طرف متوجہ ہوئے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بہت ہی بلند آوازوں سے نعرہ تکبیر لگانے لگے، اللہ اکبر۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اوپر نرمی برتو، تم لوگ کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے بلکہ اس اللہ کو پکار رہے ہو جو سننے والا اور قریب ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کے پیچھے حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کے پیچھے لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ پڑھ رہا تھا۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو مجھ کو پکارا اور فرمایا، کیا میں تم کو ایک ایسا کلمہ نہ بتا دوں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے؟ سبحان اللہ۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ تو فرمایا وہ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 605۔ یہودیوں کی تیاری۔ یہودیوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو ایک محفوظ قلعہ میں پہنچا دیا اور راشن کا ذخیرہ قلعہ نعام میں جمع کر دیا اور فوجوں کو نطات اور قموس کے قلعوں میں اکٹھا کیا۔ ان میں سب سے زیادہ مضبوط اور محفوظ قلعہ قموس تھا اور مرہب یہودی جو عرب کے پہلوانوں میں 1000 سوار کے برابر مانا جاتا تھا اسی قلعہ کا رئیس تھا۔ سلام بن مشکم یہودی وہ بیمار تھا مگر وہ بھی قلعہ نطات میں فوجیں لے کر ڈٹا ہوا تھا۔ یہودیوں کے پاس تقریباً 20,000 فوج تھی جو مختلف قلعوں کی حفاظت کے لیے مورچہ بندی کے لیے مقرر تھی۔ محمود بن سلمہ شہید ہو گئے۔ سب سے پہلے قلعہ نعام پر مارکہ آرائی اور جم کر لڑائی ہوئی۔ حضرت محمود بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی بہادری
اور جان نثاری کے ساتھ جنگ کی، مگر سخت گرمی اور لو کے تھپیڑوں کی وجہ سے ان پر پیاس کا غلبہ ہو گیا۔ وہ قلعہ نام کی دیوار کے نیچے سو گئے۔ کنانا بن ابی الحقیق یہودی نے ان کو دیکھ لیا اور چھت سے ایک بہت بڑا پتھر ان پر گرا دیا، جس سے ان کا سر کچل گیا اور وہ شہید ہو گئے۔ اس قلعہ کو فتح کرنے میں 50 مسلمان زخمی ہو گئے، لیکن قلعہ فتح ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اسود راعی کی شہادت۔ حضرت اسود راعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی قلعہ کی جنگ میں شہادت سے سرفراز ہوئے۔ ان کا واقعہ یہ ہے کہ یہ ایک حبشی تھے جو خیبر کے کسی یہودی کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ جب یہودی جنگ کی تیاریاں کرنے لگے تو انہوں نے پوچھا کہ آخر تم لوگ کس سے جنگ کے لیے تیاریاں کر رہے ہو؟ یہودیوں نے کہا کہ آج ہم اس شخص سے جنگ کریں گے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ یہ سن کر ان کے دل میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کا جذبہ پیدا ہوا۔ چنانچہ یہ بکریاں لیے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام پیش فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو مجھے خداوند تعالیٰ کی طرف سے کیا اجر و ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کو جنت اور اس کی نعمتیں ملیں گی۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے فوراً ہی کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ بکریاں میرے پاس امانت ہے، اب میں ان کو کیا کروں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان بکریوں کو قلعہ کی طرف ہانک دو اور ان کو کینکریوں سے مارو، یہ سب خود بخود اپنے مالک کے گھر پہنچ جائیں گی۔ چنانچہ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا کہ انہوں نے بکریوں کو کینکریاں مار کر ہانک دیا اور وہ سب اپنے مالک کے گھر پہنچ گئیں۔ اس کے بعد یہ خوش نصیب حبشی ہتھیار پہن کر مجاہدین اسلام کی صف میں کھڑا ہو گیا اور انتہائی جوش و خروش کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو فرمایا کہ عامل قلیلاً و اجیر کثیراً، یعنی اس شخص نے بہت ہی کم عمل کیا اور بہت زیادہ اجر دیا گیا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کی لاش کو خیمہ میں لانے کا حکم دیا اور ان کی لاش کے سرانے کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بشارت سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کالے چہرے کو حسین بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بدن کو خوشبودار بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اور دو حوریں اس کو جنت میں ملیں۔ سبحان اللہ۔ اس شخص نے ایمان اور جہاد کے سوا کوئی دوسرا عمل خیر نہیں کیا، نہ ایک وقت کی نماز پڑھی، نہ ایک روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ زکوٰۃ کا موقع ملا، مگر ایمان اور جہاد کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا بلند مرتبہ عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ مدارج النبوت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 240۔ اسلامی لشکر کا ہیڈ کوارٹر۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ہی سے یہ علم تھا کہ قبیلہ غطفان والے ضرور ہی خیبر والوں کی مدد کو آئیں گے، اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خیبر اور غطفان کے درمیان مقام رجی میں اپنی فوجوں کا ہیڈ کوارٹر بنایا اور خیموں
برداری کے سوانوں اور عورتوں کو بھی یہیں رکھا تھا، اور یہیں سے نکل نکل کر یہودیوں کے قلعوں پر حملہ کرتے تھے۔ مدارج النبوت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 239۔ قلعہ نائم کے بعد دوسرے قلعے بھی بآسانی اور بہت جلد فتح ہو گئے، لیکن قلعہ قموس چونکہ بہت ہی مضبوط اور محفوظ قلعہ تھا، اور یہاں یہودیوں کی فوجیں بھی بہت زیادہ تھیں، اور یہودیوں کا سب سے بڑا بہادر مرہب خود اس قلعہ کی حفاظت کرتا تھا، اس لیے اس قلعہ کو فتح کرنے میں بڑی دشواری ہوئی۔ کئی روز تک یہ مہم جو ہے وہ چلتی رہی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس قلعہ پر پہلے دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں اسلامی فوج کو چڑھائی کے لیے بھیجا، اور انہوں نے بہت ہی شجاعت اور جام بازی کے ساتھ حملہ فرمایا، مگر یہودیوں نے قلعہ کی فصیل پر سے اس زور کی تیر اندازی اور سنگ باری کی کہ مسلمان قلعہ کے پھاٹک تک نہ پہنچ سکے، اور رات ہو گئی۔ دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبردست حملہ کیا، اور مسلمان بڑی گرم جوشی کے ساتھ بڑھ بڑھ کر دن بھر قلعہ پر حملہ کرتے رہے، مگر قلعہ فتح نہ ہو سکا، اور کیونکہ فتح ہوتا فاتح خیبر ہونا تو علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدر میں لکھا تھا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا یَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى یَدَیْهِ یُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ فَبَاتَ النَّاسُ یَدُوقُونَ لیلتہم ایہم یعطاها۔ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 605۔ غزوہ خیبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا، کل میں اس آدمی کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح دے گا، وہ اللہ و رسول کا محب بھی ہے اور محبوب بھی۔ راوی نے کہا کہ لوگوں نے یہ رات بڑے اضطراب میں گزاری کہ دیکھیے کل کس کو جھنڈا دیا جاتا ہے۔ صبح ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت اقدس میں بڑے اشتیاق کے ساتھ یہ تمنا لے کر حاضر ہوئے کہ یہ اعزاز و شرف ہمیں مل جائے، اس لیے کہ جس کو جھنڈا ملے گا اس کے لیے 3 بشارتیں ہیں، وہ اللہ و رسول کا محب ہے، وہ اللہ و رسول کا محبوب ہے، خیبر اس کے ہاتھ سے فتح ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس روز مجھے بڑی تمنا تھی کہ کاش آج مجھے جھنڈا عنایت ہو۔ وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس موقع کے سوا مجھے کبھی بھی فوج کی سرداری اور افسری کی تمنا نہ تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی اس نعمت عظمیٰ کے لیے ترس رہے تھے۔ مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 228۔ لیکن صبح کو اچانک یہ صدا لوگوں کے کان میں آئی کہ علی کہاں ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا کہ ان کی آنکھوں میں آشوب ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قاصد بھیج کر ان کو بلایا اور ان کی دکھتی ہوئی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگا دیا اور دعا فرمائی، تو فوراً ہی انہیں ایسی شفا حاصل ہو گئی کہ گویا انہیں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ پھر تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اپنا علم نبوی جو حضرت ام المومنین بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاہ چادر سے تیار کیا گیا تھا، علم نبوی یعنی جھنڈا، علم کا معنی جھنڈا ہے، اپنا علم نبوی جو حضرت ام المومنین بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاہ چادر سے تیار کیا گیا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں عطا فرمایا۔ زرقانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 222۔ اور ارشاد فرمایا کہ تم بڑے سکون کے ساتھ جاؤ اور ان یہودیوں کو اسلام کی دعوت دو اور بتاؤ کہ مسلمان ہو جانے کے بعد تم پر فلاں فلاں اللہ کے حقوق واجب ہیں،
خدا کی قسم اگر ایک آدمی نے بھی تمہاری بدولت اسلام قبول کر لیا تو یہ دولت تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مرہب کے درمیان جنگ ہوئی، جو آپ اگلی ویڈیو میں سنیں گے۔